السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 8 لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تو امید کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے اپنے لیسن کمپلیٹ کیے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کیا ہوگا۔ تو چلو آئیے آج شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 8، یعنی فارسی میں کہیں گے درس ہشتم، 8واں سبق۔ واجہا و جملہا، ووکیبلری اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ اور جملے۔ دہ یا روستہ گاؤں کو کہتے ہیں۔ دہ 10 کو بھی کہتے ہیں اور دہ کے معنی گاؤں کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ اردو میں جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے دہقان، دہقان۔ تو دہ کہتے ہیں 10 کو بھی اور دہ کے معنی گاؤں بھی ہے، روستہ بھی گاؤں کو ہی کہتے ہیں۔ دہ نشین یا روستائی، گاؤں کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا۔ پیر بزرگ، دور ارد گرد، گردش گردن، چلنا یا گردش کرنا، دونوں معنی اسی کے ہیں۔ کثیف گندا، زمین قشت کھیتی باڑی والی زمین۔ گوسفند بھیڑ۔ کاشتن بونا، سیڈ کا زمین میں بونا یا لگانا، اسے کاشتن کہتے ہیں فارسی میں۔ کاشتکاری کرنا اسی سے حاصل مصدر ہے، مشتق ہے۔ بز بکری۔ نگہداری کردن، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ سارے معنی اسی کے ہیں۔ جاندار جانور۔ مفید فائدہ مند۔ حاضر کردن پیش کرنا یا تیار کرنا، سامنے رکھنا۔ گاؤ گائے۔ خر گدھا۔ مرغ مرغی۔ خروس مرغا۔ اسپ گھوڑا۔ شالی دہان یا چاولوں کی فصل کو شالی یا دہان کہتے ہیں۔ برنج چاول۔ گندم گندم۔ تو عزیز طلباء، میں اب ہمیشہ کی طرح یہاں آہستہ آہستہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے دل میں دہرائیں گے۔ تو یہ آپ کی پیج کا صفحہ نمبر 24 ہے، یہاں سے مشکل الفاظ کے نیچے سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آقای مزمل با پسر بزرگ، بزرگ و خانمش به روز جمعه با اتومبیل از شهر بیرون رفتند. پس از 2 ساعت به یک روستا رسیدند. روستایی ها که اتومبیل را دیدند دور آن جمع شدند. یکی از ایشون که پیرمردی بود، ایشون را به خانه خود دعوت کرد. ایشون اتومبیل را در کناری گذاشتند و به خانه آن پیرمرد رفتند. پس از رسیدن به خانه زن پیرمرد ایشون را به اتاقی راهنمایی کرد و بعد از نیم ساعت چای حاضر کرد. ایشون
بعد از خوردن چای در روستا گردش کردند. کوچه های ده تنگ و کثیف بودند. پس از 10 دقیقه از روستا بیرون رفتند و به زمین های کشت رسیدند. بیشتر زمین ها را گندم و شالی کاشته بودند. 10 نشینان از گاو، گوسفند، بز، خر، اسب، مرغ و خروس نگهداری می کنند، زیرا کہ ان جانداران مفید ہستند. تو اب عزیز بچوں، آپ کاپی اور پین ساتھ رکھیں گے اور مشکل الفاظ اور مصادر نوٹ کرنے کے لیے اور ان کے معنی. آقای مزمل با پسر بزرگ، جناب مزمل با پسر بزرگ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ و خانمش اور بیوی کے ساتھ بے روز جمعہ کے دن با اتومبیل از شہر بیرون رفتند. آٹو موبائل کے ذریعے سے یا کار کے ذریعے سے شہر سے بیرون رفتند، وہ باہر گئے. پس از 2 ساعت 2 گھنٹے کے بعد بے یک روستا رسیدند، وہ ایک گاؤں میں پہنچے. رسیدند فارسی کا مصدر رسیدن سے نکلا ہے. فارسی کے مصدر رسیدن سے نکلا ہے. رسیدند وہ گئے. تو پس از 2 ساعت یک روستا رسیدند، 2 گھنٹے کے بعد وہ ایک گاؤں پہنچے. روستایی ها که اتومبیل را دیدند، روستایی ها دیہاتی لوگ کہ اتومبیل را دیدند، کہ انہوں نے کار کو، آٹو موبائل کو دیکھا. دور آن جمع شدند، تو وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. شدند جو ہے یہ مصدر شدن سے نکلا ہوا ہے اور اس کے معنی ہے ہونا. شدند وہ ہو گئے. یکی از ایشون کے پیر مردی بود، ان میں سے ایک جو بزرگ مرد تھا، عمر رسیدہ مرد تھا. ایشون را به خانه خود دعوت کرد، ان کو اپنے گھر ان کی دعوت کی یا انہیں اپنے گھر دعوت کی. ایشون اتومبیل را در کناری گذاشتند. گذاشتن کے معنی ہو گیا چھوڑنا، رکھنا. گذاشتند انہوں نے چھوڑی، انہوں نے لگائی یا رکھی. ایشون اتومبیل را در کناری گذاشتند، انہوں نے کار یا آٹو موبائل کنارے لگائی، ایک طرف لگائی. و به خانه آن پیر مرد رفتند، اور اس بوڑھے بزرگ یا عمر رسیدہ مرد کے گھر چلے گئے. رفتند وہ چلے گئے. رفتن کے معنی ہو گیا جانا. پس از رسیدن به خانه، گھر پہنچنے کے بعد، زن پیر مرد ایشون را به اتاقی رہنمائی کرد. بزرگ آدمی کی بیوی نے انہیں ایک کمرہ به اتاقی رہنمائی کرد، ایک کمرہ دکھایا. و بعد از نیم ساعت، اور آدھے گھنٹے کے بعد. نیم کہتے ہیں آدھے کو، نیم ساعت آدھے گھنٹے کے بعد. و بعد از نیم ساعت، اور آدھے گھنٹے کے بعد چائے حاضر کرد، اس نے چائے پیش کی. ایشون بعد از خوردن چائے، انہوں نے چائے پینے کے بعد، چائے لینے کے بعد. اب پینے کو نوشیدن کہتے ہیں، لیکن ایرانین سٹائل ہے، وہ کبھی کبھار پینے کو بھی خوردن ہی کہتے ہیں، حالانکہ خوردن کے معنی ہے کھانا، لیکن یہاں پینے کی معنی میں آئیں گے. تو ایشون بعد از خوردن چائے در روستا گردش کردند، وہ چائے پینے کے بعد گاؤں میں گھومنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے گئے.
کوچه‌های ده تنگ و کثیف بودند. دیہات کی گلیاں تنگ اور گندی تھیں. پس از 10 دقیقہ، یہ آپ بچوں یاد رکھو گے، یہ دقیقہ ہے اور اس کے معنی گھنٹے کے ہیں، لیکن تلفظ اس کا دقیقہ کیا جاتا ہے، دقیقہ. پس از 10 دقیقہ از روستا بیرون رفتند. 10 گھنٹے کے بعد وہ گاؤں سے باہر گئے. و به زمین‌های کشت رسیدند، اور کھیتی باڑی والی زمینوں میں پہنچے. بیشتر زمین ها را گندم و شالی کاشته بودند. زیادہ تر زمین میں گندم اور دھان کی فصل بوئی گئی تھی. بودند کاشته بودند، بوئی گئی تھی، انہوں نے بوئی ہوئی تھی. ده نشینان از گاو و گوسفند، بز، خر، اسب، مرغ و خروس نگهداری میکنند. 10 نشینان گاؤں کے رہنے والے، از گاؤ و گوسفند گائے اور بھیڑ، بز بکری، خر گدھا، اسب گھوڑا، مرغ مرغی، خروس اور مرغا نگہداری میکنند، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کی نگرانی یا دیکھ بھال کرتے ہیں. زیرا کہ کیوں کہ ان جانداران مفید ہستند، یہ جانور فائدہ مند ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جاندار مفید ہوتے ہیں، یہ جانور مفید ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ایکسرسائز یا تمرین. تو سوال نمبر تمرین کا 1 ہے. سوال های زیر را پاسخ بدهید. نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے. تو سوال نمبر 1 ہے، آقای مزمل بقیع از شہر بیرون رفت. آقای جواب اس کا ہے، یعنی پہلے آپ معنی سن لیں. آقای مزمل بقیع از شہر بیرون رفت، جناب مزمل کس کے ساتھ شہر سے باہر گئے. تو جواب اس کا رہے گا، آقای مزمل با پسر بزرگ خانمش، پسر بزرگ و خانمش از شہر بیرون رفت. سوال نمبر 2، چه روزی و از شہر بیرون رفتند. کس روز وہ شہر سے باہر گیا. تو آقای مزمل کی بات ہو رہی ہے، تو روز جمعہ و از شہر بیرون رفت. روز جمعہ و از شہر بیرون رفت. سوال نمبر 3، پس از 2 ساعت به کجا رسیدند. 2 گھنٹے کے بعد وہ کہاں پہنچے. تو اس کا جواب رہے گا، پس از 2 ساعت به روستا رسیدند. به روستا رسیدند، 2 گھنٹے کے بعد وہ ایک گاؤں پہنچے. تو سوال نمبر 4 ہے بچے آپ کا، چه کسانی دور ماشین جمع شدند. کون سے لوگ گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو آپ لکھیں گے 10 نشینان دور ماشین جمع شدند، یا روستایی ها دور ماشین جمع شدند، دیہاتی لوگ گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے. کہ ایشون را به خانه خود دعوت کرد. کس نے انہیں اپنے گھر دعوت کی. تو آپ لکھیں گے پیر مرد ایشون را، اس کا جواب رہے گا پیر مرد ایشون را به خانه خود دعوت کرد. نمبر 6، آیا ایشون به خانه خود، به خانه پیر مرد رفتند. کیا وہ بزرگ آدمی کے، عمر رسیدہ آدمی کے گھر گئے. تو آپ کہیں گے بله ایشون به خانه پیر مرد رفتند. نمبر 7، زن پیر مرد چه کرد. تو جواب رہے گا بوڑھے مرد کی بیوی نے کیا کیا. تو اس کا جواب رہے گا زن پیر مرد به ایشون را
اتاکی رہنمائی کرد. زن پیر مرد ایشان را به اتاکی رہنمائی کرد. دوبارہ سن لیں. زن پیر مرد ایشان را به اتاکی رہنمائی کرد. اس کے بعد ہے سوال نمبر 8. ایشون بعد از خوردن چائے چه کردند. انہوں نے چائے پینے کے بعد کیا کیا. تو نمبر 8 آپ لکھیں گے ایشون بعد از خوردن چائے در روستا گردش کردند. نمبر 9. ایشون از ده کی بیرون رفتند. ایشون از ده کی بیرون رفتند. وہ کب گاؤں سے باہر گئے و به کجا رسیدند اور کہاں پہنچے. تو آپ اس کا جواب لکھیں گے ایشون پس از 10 دقیقه از روستا بیرون رفتند. دوبارہ سن لیں. ایشون پس از 10 دقیقه از روستا بیرون رفتند و به زمین های کشت رسیدند اور کھیتی باڑی والی زمینوں میں پہنچ گئے. نمبر 10 پہ لکھیں گے آپ در زمین ها بیشتر چه کاشته بودند. زمینوں میں زیادہ تر کیا بویا گیا تھا. کون سی فصل لگائی گئی تھی. تو آپ لکھیں گے در زمین ها بیشتر گندم و شالی کاشته بودند. تو نمبر 11 جاندارانی که ایشون در روستا دیدند آنها را نام ببرید. جاندارانی وہ جانور کہ ایشون در روستا دیدند جن کو انہوں نے گاؤں میں دیکھا. آنها را نام ببرید تو ان کے آپ نام لیجئے. تو آپ لکھیں گے اس طریقے سے جواب اس کا جاندارانی کہ ایشون در روستا دیدند. اس میں آن این است یا نام آنها این است. نام آنها این است. تو آگے آپ ان کے نام لے لیں گے. تو وہ تھے گاؤ، گوسفند، بز، خر، اسپ، مرغ و خروس. بس اتنا آپ جواب دے دیں گے. اس کے بعد نمبر 12 ہے. سوال نمبر 12. آیا گاؤ و گوسفند مفید ہستند. کیا گائے اور بھیڑ فائدہ مند ہوتے ہیں. تو آپ لکھیں گے بلے گاؤ و گوسفند مفید ہستند. گاؤ و گوسفند مفید ہستند. تو یہ تھے آپ کا سوال نمبر 1 تمرین کا. اب سوال نمبر 2 ہے آپ کی سکرین پر. برای هر یک واژه زیر را جمله بسازید. برای هر یک واژه ہر ایک لفظ سے زیرا نیچے دیے گئے را جملے بسازید آپ ان سے جملے بنائیے. تو پہلا ہے لفظ ہمارے پاس روستا. روستا کے معنی ہوتے ہیں گاؤں. تو اس سے آپ جملہ بنائیں گے پس از 2 ساعت به روستا رسیدند. پس از 2 ساعت به روستا رسیدند. تو پیر بزرگ کو کہتے ہیں، عمر رسیدہ کو کہتے ہیں. تو اس سے آپ نے ایک جملہ بنانا ہے پیر مرد ایشون را دعوت کرد. بزرگ آدمی نے انہیں دعوت کی یا ان کی دعوت کی. اسم سے معنی بنانا ہے. اسم کے معنی ہیں نام، یا یہاں پہ بطور اسم یعنی کسی نام چیز یا شخص کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں اسم نام یا نیم کسی کا نام کے معنی کے بطور استعمال ہوا ہے. تو اس میں آپ کہیں گے اسم شما چیست. آپ کا نام کیا ہے. اسم شما چیست آپ کا نام کیا ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں من فلاں است. اپنا نام لے سکتے ہیں یہاں پہ. تو شہر سے ایک جملہ بنانا ہے من در شہر زندگی می کنم. من در شہر زندگی می کنم. میں شہر میں زندگی بسر کرتا ہوں یا رہتا ہوں. تو مفید فائدہ مند. اس سے ایک جملہ بنانا ہے جانداران مفید ہستند.
جانور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کثیف گندے کو کہتے ہیں۔ تو لباس او کثیف است، اس کا لباس گندا ہے۔ جاندار سے جملہ بنانا ہے تو جاندار خیلی مفید ہستند، جاندار خیلی مفید ہستند۔ تنگ، تنگ ہو گیا جو بہت ٹائٹ ہو، بہت کم جگہ جہاں پہ ہو چلنے گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے۔ تو کوچہائی دہ تنگ بودند، کوچہائی دہ تنگ بودند، گاؤں کی گلیاں تنگ تھی۔ حاضر کردن، اس کے معنی ہو گیا پیش کرنا یا تیار کرنا، تو اس سے آپ بنائیں گے زن پیر چائے حاضر کرد، بزرگ آدمی کی بیوی نے چائے پیش کی۔ گندم، تو اس کے معنی گندم، اس سے جملہ بنائیں گے گندم کاشتہ بودم، میں نے گندم بوئی تھی۔ تو تمرین کا سوال نمبر 3 ہے، جملہ های زیر را به انگلیسی ترجمہ کنید۔ جملہ های زیر را نیچے دیے گئے جملوں کو بے انگریزی میں ترجمہ کنید، آپ ترجمہ کیجئے۔ کنید مضارع ہے مصدر کردن کا، اور کردن کے معنی ہے کرنا۔ کنید آپ کیجئے۔ تو یہ جملہ نمبر 1 ہے جو آپ نے اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن اس کی کرنی ہے۔ ان دختر من است، یہ میری بیٹی ہے۔ تو انگلش میں آپ اسے دیکھیں گے، دس از مائی ڈاٹر، دس از مائی ڈاٹر۔ نمبر 2، دختر من 12 سال است، میری بچی 12 سال کی ہے۔ تو اس کی انگلش میں آپ کریں گے مائی ڈاٹر از 12 years old، مائی ڈاٹر از 12 years old۔ پھر ہے نمبر 3، پسرے شما چند سال است، آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہے۔ ہاؤ اولڈ از یور سن، ہاؤ اولڈ از یور سن۔ بچے یہ آپ اپنے ساتھ ساتھ یہ لکھیں گے، کیونکہ آپ کے گائیڈ میں میکسیمم غلط لکھا گیا ہے، تو اس لیے آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھ لیں گے، مناسب رہے گا۔ تو نمبر 4، امروز ہوا خیلی سرد است، آج موسم کافی ٹھنڈا ہے۔ تو اس کا انگلش میں آپ کریں گے ٹوڈے ویدر از ویری کولڈ، ٹوڈے ویدر از ویری کولڈ۔ تو نمبر 5، آیا شما در کشمیر زندگی می کنید، کیا آپ کشمیر میں زندگی بسر کرتے ہیں یا رہتے ہیں۔ تو اس کا آپ کریں گے ڈو یو لیو ان کشمیر، ڈو یو لیو ان کشمیر۔ تو نمبر 6، یکی از برادران من در دہلی زندگی می کند، یکی از برادران من، میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی دہلی میں رہتا ہے یا زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس کا انگلش میں آپ دیکھ لیں گے ون آف مائی برادرز لیو ان دہلی، ون آف مائی برادرز لیو ان دہلی۔ نمبر 7، دیشب دیر به خانه رفتم، دیشب دیر به خانه رفتم، گزری رات یا کل رات میں دیر سے گھر آیا۔ تو اس کا آپ کریں گے یسٹرڈے نائٹ آئی وینٹ ٹو ہوم ویری لیٹ، یسٹرڈے نائٹ آئی وینٹ ٹو ہوم ویری لیٹ۔ تو پھر ہے نمبر 8، نوروز روز اول سال ایرانیان است، نوروز روز اول سال ایرانیان است، نوروز پہلا دن ایرانیوں کے سال کا پہلا دن ہے یا ہوتا ہے، نوروز ایرانیوں کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ انگلش میں لکھیں گے نوروز از دی فرسٹ ڈے آف ایرانین ایئر، نوروز از دی فرسٹ ڈے آف ایرانین ایئر۔ تو نمبر 9 پہ ہے ہوای این اتاق گرم است، اس کمرے کی، ہوای این اتاق گرم است، اس کمرے کی ہوا گرم ہے۔
تو اس کا آپ لکھیں گے ایئر آف دس روم از ویری ہاٹ، ایئر آف دس روم از ویری ہاٹ۔ نمبر 10، دوست من یکی از دانشگاه های ایران رفته است۔ دوست من میرا دوست یکی از دانشگاه های ایران کی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی میں رفتے است گیا ہوا ہے۔ تو اس کا آپ لکھیں گے بچوں مائی فرینڈ ہیز گون ٹو ون آف دی یونیورسٹیز آف ایران۔ دوبارہ سن لیں، مائی فرینڈ ہیز گون ٹو ون آف دی یونیورسٹیز آف ایران۔ تو اس کے بعد ہے آپ کی تمرین نمبر 4، تمرین کا سوال نمبر 4۔ اس میں 5 تا 10 رابی نویسید، نویسید جو ہے وہ نوشتن سے نکلا ہے، نوشتن کا مضارع ہے نویسد، نوشتن کے معنی ہے لکھنا، بھی نویسید فعل امر بن گیا، آپ لکھیے۔ تو آپ دوبارہ دیکھ لیں، اس میں 5 تا 10 رابی نویسید، 5 گاؤں کے نام آپ لکھیے کہ دور دہ شما ہستند، جو آپ کے گاؤں کے آس پاس یا ارد گرد ہیں۔ آنہا در جملہ ہا بیکار برید، اور ان کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلے ان کے نام بتانے ہیں، 5 گاؤں کے نام، اور پھر ان کو اپنے جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں یہ سوال نمبر 4 آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ گھر پہ کریں گے، اور اگر کوئی دقت آئی تو انشاءاللہ میں ساتھ میں آپ کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ ہوم اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے خود کرنی ہے اور ہمیں دکھانی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔